السلام علیکم احباب، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ انداز نجم کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں جی نجم، اور آج کے جو مہمان ہیں وہ ایک شاعر ہیں اور نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ میں ایک دو اشعار پڑھوں گا تو آپ بخوبی میرے تعارف سے پہلے ہی جان جائیں گے کہ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ خامی، جرم، بغاوت، نشہ، خودسوزی، اس نے یہ بہتان لگائے سگریٹ پر، سگریٹ کے نقصان بتانے والی نے کتنے ہی انسان لگائے سگریٹ پر۔ اور تیسرا فرد مسائل کا سبب ہوتا ہے، تین مصروں کا کبھی شعر نہیں ہو سکتا۔ جی میری مراد جناب عاجز کمار رانا۔ کیسے ہیں عاجز آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ ہمارا جو ایک پلان ہوتا ہے یا شیڈول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مہمان آئے ہوتے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا چھوٹا سا تعارف دوستوں کی لیے پیش کر دیں، تاکہ جو چیزیں میں بھول گیا ہوں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ خود بتا دیں۔ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد الیاس ہے، جی عاجز کمال رانا کے نام سے میں شعر کہتا ہوں، اور میرا تعلق ضلع خوشاب کی تحصیل نورپور تھل سے ہے۔ ماسٹرز میرا سرگودا یونیورسٹی سے ہے میس کمیونیکیشن میں، اور کتابوں کا کام کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، شعر کہتا ہوں۔ باقی زیادہ 8 سال سے میں شعر کہہ رہا ہوں، نصرت عارفین صاحب کا شاگرد ہوں۔ صحیح، آپ لاجواب شاعر ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے اپنے بھی بہت زیادہ شاگردان کی تعداد ہے، تو کتنے شاگرد ہیں آپ کے؟ اچھا، اس حوالے سے اب بہت ساری چیزیں یاد آ گئیں۔ ایک بار میں راول پنڈی آرٹس کونسل میں نا مشاعرہ پڑھ کے باہر آ کے بیٹھے، دوست جس طرح سینئرز بیٹھتے ہیں تو اس میں 3 سینئرز تھے، باقی دوست میرے نوجوان لڑکے لڑکیاں جس طرح ہمارے حلقہ ایک ہوتا ہے۔ تو 3 سینئرز میں سے ایک نے تنزن مجھے کہا کہ عاجز کمال رانا یار، تیرے ہر بندہ ہی تیرا شاگرد ہے یار، ہر بندہ ہی تیرا شاگرد۔ اچھا، تو میں نام لیتا ہوں، میں نے افضل خان صاحب کو کہا کہ سر جی اگر یہ سکھا دیتے ہاں تو وہ ہم نوجوانوں کی طرف کیوں آتے؟ تو مناسب بات۔ افضل خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ یار عاجز کی بات درست ہے کہ ہم سینئرز جب ٹائم نہیں دیں گے تو بچوں کے پاس ظاہری بات ہے جائیں گے وہ، آپشنز آر جس نے ہاں اس جی، کو جو ہاتھ آپشن پکڑنا آن سنے۔ رکھے گا اس کی طرف جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ ایک ہوا بناتے ہیں جی کہ فلاں کے اتنے شاگرد ہیں، فلاں کے اتنے، اور اسی طرح میرا بھی کہتے ہیں جی عاجز کمال رانا دے اتنے شاگرد ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شاگرد مثلاً کہتے ہیں جی لڑکیاں اتنی شاگردیں ہیں، اب مجھے کوئی بتائے کہ وہ کون ہیں، مطلب اب یہ آپ کے کیمرہ کی توسط سے میں ان دوستوں سے سنجیدہ ہو کے پوچھتا ہوں کہ وہ نام گنوا دیں کہ کون ایسے اتنے شاگرد ہیں جو مطلب میرے ہیں جو مجھے نہیں پتہ۔ اچھا، مجھے بھی میرے یہ جو مطابق اوور آل جو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے کافی زیادہ ہیں، مطلب یہ سنی سنائی باتیں ہیں نا، تو نہیں اس لیے میں نے ہمارے کویشچن کیا۔ مطلب اسٹوڈنٹس میں جو مین 5 7 10 لوگ ہوں گے، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ میں انہیں کوئی ہر وقت اصلاح دے رہا ہوں، وہ کوئی ہے کوئی 3 سال پہلے اس نے کچھ تھوڑا بہت مجھ سے پوچھ لیا، میں نے اسے بتا دیا، میں تو شاگرد بھی نہیں کہتا، بھائی دوست ہیں اس طرح۔ مثلا ان میں کرن منتہا ہے، اقرا انصاری ہیں، وہ مجھ سے اصلاح لیتی رہی ہیں، اب وہ کسی اور استاد جی سے مشورہ کرتی ہیں۔ اس طرح مطلب سنبل چودھری ہیں، سعد الحسن ہے، دانیال زمان ہے، کاشف آصفی، یہ کوئی گن کے 8 10 بندے بنتے ہیں، حسن رشید ان میں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ میں، ہاں اس میں ایک چیز ضرور ہے، مثال کے طور پہ آپ سے بھی بات ہوئی تھی کہ جی عروض کے کچھ سیشن کر لیے جائیں تاکہ نئے سیکھنے والوں کو موقع ملے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ لوگ میری طرف آتے تھے، آ کے مجھے کہتے تھے کہ آج بھی میں نے شعر سیکھنا ہے یا میں نے اوزان سیکھنا ہے۔ تو پہلے تو ہم خود اتنے اوزان نہ ہم نے سیکھے تھے نہ کچھ، لیکن ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ردھم بندے کا سیٹ ہوتا ہے اسی طرح چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب مجھے 5 سال ہو گئے شعر کہتے ہوئے تو دوستوں نے مجھے آ کے بتانا شروع کیا کہ مثلا خواتین نے خاص طور پہ کہ میں فلاں شاعر کے پاس گئی، انہوں نے مجھے جو ہے نا رات کو 2 بجے کال کر لی ویڈیو، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کے مسائل میں ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی اپنی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یار میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اخلاق سے گرا ہوا ہو، لیکن میں دوسروں سے ضرور بچاؤں گا کہ یار چلو مجھ سے میں سکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہی ہے نا، ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہوگی جو میں نہیں سکھا سکتا۔
انہوں نے بھی تو ہماری طرح ہی سیکھ کے شاعری کی ہے نا. تو میں نے اس چکر میں سکھانا شروع کیا. اس چکر میں کیا ہوا کہ میں نے 80 بندوں کو ایک ایک گروپ میں عروض سکھایا. پیسے بھی لیے تھے اس کے؟ بالکل پیسے لیے تھے. پیسے لیے بغیر اور دیے بغیر دونوں طرف سے کون سنجیدہ ہوتا ہے. اور وہ کوئی اتنے پیسے نہیں تھے. مثلا 1000 روپے ایک بندے کی فیس تھی, 2 مہینے کا کورس تھا. اچھا ٹھیک. اتنے تو 1000 روپے بھی کی تو شاعر ایک دن میں سگریٹ پی جاتا. اچھا ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ 1000 روپیہ جس بندے نے آج سے 5 سال یا 3 سال پہلے دیا ہے, تو اگر وہ اب تک شعر کہہ رہا ہے یا آگے کچھ کہے گا تو اس میں اب دیکھیں اس میں نے کیا 80 بندوں میں سے, اب یہ نہیں ہے کہ 80 بندوں سے میں نے 80,000 اکٹھے کر لیا, ایسا نہیں. 80 بندوں میں سے میں نے جو پوسٹیں میں ہمیشہ لگاتا ہوں, اب نہیں لگا رہا, تقریباً 1.5 سال سے میں نے سکھانا چھوڑ دیا وہ مصروفیت کی وجہ سے. میں نے کیا کیا کہ میں نے پوسٹ لگائی کہ فیس ہے 1000 روپے, جو دوست نہیں دے سکتا اس کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ ایڈ ہو جائے. اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میں ٹرائل کے طور پہ وہاں ایڈ ہو جاتا ہوں, 4-5 سبق لے, ٹوٹل 15 سبق تھے یا 20, میں نے کہا کہ 4-5 سبق لے, اس کو لگتا ہے کہ میں یہاں ٹائم ضائع کر رہا ہوں, وہ نہ دے فیس اور وہ اپنا نکل جائے, رہنا رہے. اور ان گروپس میں ایڈ ہوئے بندے اب بھی ان گروپس میں ایڈ ہیں, وہ گروپ ختم نہیں کیا جاتا. مثلا بیچ 1, بیچ 2, بیچ 3, اس طرح 5 بیچ میں نے پڑھائے ہیں. کسی میں 80 پہلے میں تھے, کسی میں 25 بندے, کسی میں 50 بندے. ان لوگوں کو میں نے عروض سکھائے جن کو میں بھی اب یقیناً نہیں جانتا کہ کس کس کو میں نے سکھایا ہوگا. وہ لوگ کہتے پھریں کہ یار عاجز بھائی سے ہم نے سیکھا ہے, یا عاجز ہمارا استاد ہے. تو اس سین میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. باقی نوجوان ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں, میں بھی کئی لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے استاد ہیں, بلکہ استاد میرے نصرت عارفین ہیں. لیکن ایک جو عام رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاعر تو پیدا ہوتے ہی شاعر ہوتا ہے. نہیں یہ آپ تو سکھانے بیٹھ گئے ان کو شاعروں کو. نہیں, میں نے آپ کو ایک چیز کلیئر کی تھی کہ اوزان سکھانا. آپ تو وہ کیا کہتے ہیں, آپ تو ریڈی میڈ شاعر بنانا شروع کر دیے. نہیں, ریڈی میڈ تو وہ شاعر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ودیت دے کے بھیجے ہوتے ہیں. ریڈی میڈ شاعر تو وہ ہوں گے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے شاعر. ہاں, ماں کے پیٹ سے شاعر والی بات سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک ہنر ہے, اس کو سیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود شاعر نہیں تھا, میرے خاندان میں پیچھے 7 نسلوں میں شاعر کوئی نہیں. آپ اس تھیوری کے اگینسٹ ہیں کہ بھئی شاعر ماں کے پیٹ سے نہیں آتا. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں شاعر. جس طرح ہم مثال کے طور پر اب میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میرے نا 7 نسلوں میں کوئی شاعر نہیں, میرے ننیال میں نہیں, ددیال میں نہیں. اب بتائیں کہ میں کیسے شاعر ہو گیا. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے شاعر ہو کے نکلا. اور مجھے پتہ ہے کہ, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے کتنے بے وزن شعر لکھے ہوں گے. میں نے ڈائریاں بھری ہیں, میں نے رجسٹر بھرے ہیں. ہمارے ایک سینئر دوست ہیں خوشاب سے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 ڈائریز رجسٹر جو ہے نا بھر کے رکھے ہوئے تھے, میں نے ان کو جلایا بعد میں. ٹھیک ہے, اب میں اس کی مثال میرے پاس بھی پڑی ہے. جی بالکل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں اوزان نہیں آتے ہوتے نا, اچھا سیکھنے کا معاملہ کیا ہے؟ سیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ بندے کو کلک ہونا ہے ذہن میں کہ یہ ردھم ہے بس, اور یہی سیکھنا ہے. اس سیکھنے کے چکر میں بندہ ریاضت ضرور کرتا ہے بس. باقی یہ اس طرح نہیں سیکھا جا سکتا کہ بندے کو کخ پتہ نہیں ہے اور میں اس کو شاعری سکھا دوں, یہ نہیں. اچھا شاعری کی آپ کہہ رہے تھوڑا بہت اس کے اندر اہلیت ہوتی ہے اور تھوڑا بہت وہ انٹرسٹ لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی محنت ہے. ہاں, باقی اب دیکھیں نا, آپ کے آفس میں آپ مطلب ایک اچھے آفس میں کام کر رہے ہیں, یا ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں, یا ہمارے کلاس فیلوز تھے. اب سوچیں کہ میں نے ایم اے کی ہے تو 16 کلاسیں میں نے جماعتیں پڑھی ہیں. 16 کلاسز میں کتنے لوگ میرے ساتھ پڑھتے ہوں گے, ان میں سے میں اکیلا شاعر ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ شاعری کی طرف آتا ہی وہ ہے جو شاعر ہوتا ہے. ہر بندہ شاعری کی طرف آتا ہی نہیں. یہ تو کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی ناکام محبت اور اس طرح کے معاملات, یا کوئی کیا بولتے ہوتے اس کو, ٹھکرانے کے عمل سے اس پہ میں نے نا ایک گزرنے کے بعد ہی یہاں پہ شاعری کے جو ہے فیلڈ میں انسان اپنی کتھارسس کے لیے آتا ہے اور شاعری شروع کر دیتا ہے, شاعر بن جاتا ہے. اچھا, میں اس کو نا 2 حوالوں سے ڈسکس کروں گا. ایک تو یہ کہ میں نے پہلے ایک انٹرویو میں نا میں نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جی شاعر نے شعر کہنا ہے. وہ علی زریون بھائی کا ایک شعر بھی ہے, دم الست, کہ جب فیصلے لکھے گئے تھے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا شاعری کروں گا. شاعری کا تو پتہ تھا کہ شاعری ہی کرنی ہے, اور شاعر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کام ہے شعر کہنا. وہ گزر رہا ہوتا ہے ایک ٹریک سے, راستے میں اسے محبت ہوئی, اس کا مثالہ مل گیا, اس کے بعد پھر محبتیں ہوتی گئیں, اس کا مثالہ مل گیا. ٹھیک ہے, اس نے اس پہ بھی شعر کہہ لیا, آگے گیا, اس نے ہجرت کی. یہ میں جانے نہیں دوں گا, میں نے ساتھ ساتھ چلاتے جانا یہ چیز. ہاں جی,
مجھے مطلب بتاؤ نا محبتیں کہ بہت ہوتی محبتیں ہوئی، پہلی محبت ناکام ہوئی، اس کا پھر جو ہے وہ بندے نے بدلہ لیا اور پھر کئی محبتیں کی. نہیں میرا تو ایک شعر ہے، پہلی محبت کیا ہوتی ہے علم نہیں، میں تو اپنی ماں کا دوسرا بیٹا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ اچھا پہلی اور آخری محبت والی وہ بات ہے، نذیر کیسر صاحب کا شعر ہے کہ پہلی محبتوں کی طرح تم میری آخری محبت ہو. اچھا. ٹھیک ہے، تو کوئی محبت پہلی آخری نہیں ہوتی. میں اس کی پہلی محبت ہوں افتخار مغل، مگر وہ شخص میری آخری محبت. ٹھیک ہے، یہ پہلی آخری یہ چیزیں محبت میں کچھ ایسا نہیں ہوتا. محبت آپ ہوتا ہے ایک جذبہ ہے، وہ کہیں بھی جاگ سکتا ہے. میں نے ایک جگہ کہا کہ عشق خود ساختہ پودے کی طرح ہوتا ہے، کیا پتہ کب کہاں کون سے خطے میں نمو پا جائے. عشق خود ساختہ پودے کی طرح ہوتا ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے. نہیں اس کا شاعری کے ساتھ کیا تعلمیل ہے، یہ وہی میں میں نے پوچھنا یہ چاہ رہا کہا ہے کہ شاعری بندہ شعر کہہ رہا کیونکہ ہے اب آپ اور جس راستے فیز میں میں اسے ہیں دیکھیں، ہاں جی جس فیز میں ہیں اس میں نارملی بندے کو جس تھوڑا عمر میں ہوں. چھوٹا موٹا عشق ہو ہی جاتا ہے. ہاں تو یہ مطلب آپ تو مطلب تازہ گزر رہے ہیں نا اس فیز سے. تو یہ آپ شاعری کو اور عشق کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ مطلب اس کے بغیر شاعری ہو نہیں سکتی، یہ کیا معاملات ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہے، ہاں میں یہی بتا رہا ہوں کہ شعر کہہ رہا ہے بندہ، ہاں لیکن اگر اس کو محبت ہوتی ہے یا کوئی غم اسے لاحق ہوتا ہے، ہجرت کرتا ہے وہ بندہ، جس طرح جمال احسانی ساری زندگی بے گھری اور ہجرت کو لے کے اس بندے نے شعر کہے. چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، اور جو ہے ساری زندگی یعنی اس بندے نے ہجرت میں گزار دی. لیاقت علی اعظم کہ ہمیں تو شرم ہی آتی ہے اگر بھری گلی سے گزرتے ہیں بے سر و ساما، ہمیں تو شرم ہی آتی ہے گھر بدلتے ہوئے. محبت ہوگی تو محبت کے لیے وہ شعر کہے گا، اس نے کشید کرنا ہے اور آگے گزر جانا ہے. پھر وہ ہجرت کرے گا، پھر اس کو جو ہے مزدوری کرنی پڑے گی، تنویر سپرا وہاں سے نکلے گا. ٹھیک ہے، کہیں جناب اگر وہ امروہہ سے کراچی آتا ہے تو جون وہاں سے آتے ہیں. تو ہر بندے کا مسئلہ جس طرح مختلف ہوتا ہے، اسی طرح شاعر بھی مختلف ہوتے ہیں. کوئی بندہ محبت کی وجہ سے یہاں آئے گا، کوئی بندہ بغیر کسی وجہ کے آ جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے، مثلا عباس صابری صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کوئی تقریر کر رہا ہے، سامنے والے بندے داد دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، تاڑیاں مار رہے ہیں. تو میں پوچھا ابھی یہ کی ہو رہا ہے؟ کہتے مشاعرہ ہو رہا ہے، جڑا سنا رہے وہ شاعر ہے، جڑے سن رہے ہیں وہ شائقین نے سامعین. ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ بغیر وجہ کے آ جاتا ہے. یہ مثالہ ضرور، یہ مواد ضرور فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازمی حصہ نہیں ہے کہ یہ ہوگی تبھی شاعری ہوگی، اس کے بغیر بھی شاعری ہو سکتی ہے. اچھا اب تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کرتی ہیں. ایک سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی آئے دن کوئی نہ کوئی گردش خبروں میں رہنے والے انسان ہیں آپ. یہ الحمدللہ پتہ نہیں اب آپ کے ساتھ محبت ہے لوگوں کی یا کیا ہے. تو آف کورس محبت ہے. مطلب ایک الزام لگتا ہے کہ پہلے تو میں چاہوں گا کہ سرقہ اور توارد اور یہ جو چربہ ہے اس کو آپ ایک تو اپنے جو آپ سمجھتے ہیں اس سے ڈیفائن بھی کریں، اور آپ کے اوپر جو الزام لگا ہے کہ بھئی آپ شعر کا سرقہ کرتے ہیں، یہ کیوں آپ کے اوپر الزام لگا؟ اور آپ نے شعر پڑھے ہی ہوں گے اس کے اندر، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اندر کیا وجہ تھی جو آپ کے اوپر یہ الزام لگا؟ پہلے تو اس کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ یہ ڈیفینیٹ، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پڑھ رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھے لکھے آدمی کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک سرقہ، توارد اور جو ہے استفادہ اور چربہ، استفادہ کا بھی میں استعمال کروں گا اس کے اندر. اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ کے جو اشعار کوٹ ہوئے ہیں کیا وہ اس کے اندر جو ہے آپ کیسے سمجھتے کہ وہ نہیں ہے؟ اچھا، ایک یہ اہم بات ہے. ایک تو میرے حوالے سے کہ آپ نے وہ کلیریفیکیشن چلیں اس سے ہو جائے گی، لیکن یہ ویسے بھی ایک اہم بات ہے دوستوں کو جی اس سے جی جو ہے ہمیں بھی ظاہری بات ہے سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور بالکل ایسے. دوست بھی، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اس میں بات یہ ایک سرقہ، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی شعر کا ایک خیال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک تو ہے کہ پورے کا پورا خیال اٹھا لینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ایز اٹ از بہر تبدیل کی، کچھ الفاظ لگائے ادھر ادھر اور اس کو فٹ کر کے یہ جی شعر ہو گیا جی. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ہے پرانے لوگوں کے کلیات، جیسے میں مصفی کا کلیات پڑھ رہا تھا، دیوان پڑھ رہا تھا، تو میں نے استاد جی کو کہا کہ نصرت عارفین صاحب کو، میں نے کہا میں مصفی کو پڑھ رہا ہوں، یہاں ہمارے دوستوں کے شعر نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے،
تو ہوتا یہ ہے کہ پرانے کسی شاعر کا شعر پڑھا تو لوگوں نے سوچا کہ اس شاعر نے سوچا کہ کب یہ شعر کسی کے سامنے آئیں گے، مصحفی کو کون پڑھ رہا ہے آج، یا ذوق کو کس نے پڑھنا ہے، یا اس طرح داغ ہے یا دیگر جو سینئرز ہیں جو شعراء گزر چکے ہیں. اچھا ایز اٹ از اٹھا لینا، اس کو کہہ دیں گے سرکہ، ٹھیک ہے، سرکہ چوری اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں مطلب اس کو چوری اس کا ترجمہ ہوگا. ایک ہے چربا، کہ لفظ وغیرہ تو اگر کہیں تو میں سرکہ کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جی جی دیجیے جو بھی. ایک مشہور زمانہ شعر ہے، اچھا وہ سرکہ بھی ہو سکتا ہے، توارد بھی ہو سکتا ہے. توارد کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندے نے پڑھا ہے شعر اور بندے کو بھول گیا ہے، کو 10-12 سال بعد یا 1 مہینے بعد یا اگلے ہی دن بندے کا بھولنے کا ایک معاملہ ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کون سا ایسا غبار ہے جس نے اس کے جو ہے نا یادداشت پہ ایک چادر چڑھا دی ہے اور وہ بندہ وہ شعر بھول گیا. اب اس کے بعد وہ شعر کہتا ہے تو وہ ہو بہو شعر ہو جاتا ہے خیال میں. اچھا اس میں ایک مثال میں دوں گا، غالباً اقبال عظیم کا کلیات ہے ما حسل، اس میں ایک شعر ہے کہ صد شکر بالخصوص نوازا گیا مجھے، آنسو عطا ہوئے ہیں خوشی چھین لی گئی. اب یہ شعر ہے اقبال عظیم کا، جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے کتاب کا نام یاد ہے ما حسل، کتاب کلیات کا نام. اچھا ایک ہمارے دوست ہیں عدنان محسن، ان کا اب شعر دیکھیں. اب شعر یاد ہے کہ صد شکر بالخصوص نوازا گیا مجھے، آنسو عطا ہوئے ہیں خوشی چھین لی گئی. اب عدنان محسن کے شعر دیکھیں کہ خدا کا شکر کہ اس نے میری ہنسی لے لی، وہ مجھ سے نعمت گریہ بھی چھین سکتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ پورے کا پورا شعر ہے، مطلب ہے آپ اس میں جو احمد فرحات بھائی بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور فضل گیلانی بھائی نے بھی ایک بار مجھے، مطلب میں ان سے ظاہری بات ہے سیکھنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتا ہوں سینئرز کے پاس، تو انہوں نے ایک بات کی کہ جو مین اس میں پوائنٹ ہے نا جس پہ وہ شعر کھڑا ہے، وہ شعر وہ پوائنٹ اٹھا لینا سرکہ. جس طرح کوئی بندہ تیسرا فرد یا تیسرا اس طرح کوئی چیز استعمال کرے تو میں اسے کہتا ہوں یار میرا نمائندہ شعر اس 1-2 لفظوں پہ تیسرا فرد پہ کھڑا ہوا ہے، آپ یار اس کو استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا سرکہ جی، ایک میں نے مثال آپ کو دی. اب توارد بھی میں نے کلیئر کر دیا. چربا یہ ہے کہ خیال تو وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کا رنگ بدل دیا. ٹھیک ہے، مثلاً شعر ہے جی، اس کو کہیں چربے کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ میر کا شعر ہے، دیر سے انتظار ہے بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا. یہ میر صاحب کا شعر ہے. یہی خیال ہے غالب آگے آ کے کہتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. دونوں میں بات ایک ہی ہے، دونوں میں چیز ایک ہی ہے، مضمون بھی ایک ہی ہے، آگے سے آپ جا کے اس کو کھولیں گے تو شعر بھی ایک ہی ہے، لیکن اس کا کیا ہوا کہ وہ چربا ہوا ہے، وہ توارد ہوا. اچھا اس میں فیصلہ کرنے میں شاعر خود جو ہے نا ایمانداری کر سکتا ہے، ورنہ سامنے والے کو نہیں سمجھ آئے گی یہ چربا ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ آپ نے شعر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا یہ والا. اب سرکہ اور توارد کے اندر بھی تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے بالکل توارد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ یار یہ شعر اس کے پاس ہے پہلے سے تو میں چھوڑ دوں. معاملہ تو یہ حق بنتا ہے. اب ہم اس کے حل کی طرف جا رہے ہیں. اب ابھی ہم حل کی طرف چلے گئے کہ مطلب میں کہتا ہوں کہ اخلاقی اقتدار یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ شعر میرے سے پہلے کسی نے کہا ہے تو آپ اس سے دستبردار ہو جائے. یہ ایک بڑی عمدہ مثال ہے اس چیز کی کہ بھئی ٹھیک ہے میں یہ شعر آگے سے نہیں پڑھوں گا یا اپنے نام سے جو ہے وہ اس کو نہیں. لیکن آج کل جیسے کہ سوشل میڈیا ہے اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو توارد کے جو ہے امکانات بہت زیادہ ہیوی ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ بار بار ریل سنتے ہیں، سننے سے وہ شعر کہیں نہ کہیں آپ کی سماعتوں میں بیٹھ جاتا ہے. جب آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں یکدم ہی کوئی خیال آیا تو آپ اس کو بیچ میں اسی مصرے کو گوند لیتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ شعر چھوڑ دینا. اب کاظم حسین کاظم ہیں، توقیر عباس ہیں، ان کے حوالے سے اور نصرت عارفین صاحب کے حوالے سے، یہ تینوں جو اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شعر چھوڑ نہیں سکتا وہ شعر کہہ نہیں سکتا. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا معاملہ یہ ہے کہ ان دوستوں نے، جن دوستوں نے، مہربانوں نے، ہمارے جو دوست ہیں، میں یقیناً نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے پوسٹ لگائی.
اب اس میں اکثر شعر ایسے تھے جن کا ایک لفظ ملتا ہے. اچھا ایک وہ کی تو ردیف بھی، ایک ردیف بھی آپ کے اوپر آئی تھی کہ ایک ردیف تھی، آپ نے ردیف کو ایک شام کی تھی تو آپ نے صبح پہ جو ہے باندھ کے تو اس کو چلا گیا. اچھا ویسے مجھے اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایسی کوئی بات ڈسکس کی، لیکن یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں آپ کے اوپر کون سا ایک، آپ کے اوپر تو ایک مہربانوں کی ایک بہت لمبی تعداد ہے نا. نہیں، جو شعر کی چوری والا معاملہ ہے نا، جو کہتے ہیں کہ میں نے شعر نہیں چوری یہ کی، تو ہر شاعر کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ہاں لیکن خاص طور وہ پر آپ ہی ایک کیوں؟ وہ ایک بندے نے پوسٹ لگائی تھی یا دو بندوں نے نا، وہ میں نے اس پہ ڈسکس بھی کر دیا تھا. اچھا اس میں سے اکثر شعر یہ ایک ایسے بھی تھے. سینئر شاعر نے بھی آپ کے بارے میں کہا کہ اس نے یہ جو ہے یہ سینئر شاعر کا ظرف ہے، ہاں ٹھیک ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں، اس میں سے جو پوسٹ لگی تھی نا، اتنے شعر لگے تھے، اس میں سے اکثر شعر ایسے تھے جن پہ پوسٹیں لگ چکی تھی کہ یار عاجز کمال رانا کا شعر پہلے ہے، ہاں میرا شعر بعد میں ہے. اچھا آپ دیکھ لیں، اگر چھوڑنے کا کہتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں ہوں. مثلا مبشر میو کا شعر ہے، تیسرا شخص مسئلہ تھا مگر ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا. آپ نے میرے تعارف میں یہ شعر سنا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس نے مبشر میو نے، ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، اس نے پوسٹ لگائی کہ یار عاجز کمال رانا کا شعر پہلے سے ہے، میرا شعر بعد میں ہے. آپ دوست کیا کہتے ہیں؟ آدھے لوگوں نے کہا چھوڑ دو، آدھے نے کہا نہیں چھوڑ دو، آدھوں نے کہا جی بڑے اچھے دونوں شعر ہیں. میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ آپ چھوڑیں نہ چھوڑیں جو بھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے نے ریسرچ ہی اتنی کی ہے کہ جو بندہ وہ شعر اٹھا رہا ہے جس پہ پہلے بندے نے اقرار کر لیا ہے کہ یار یہ میرا شعر بعد کا ہے، عاجز کمال رانا کا پہلے کا ہے، جس بندے کی یہ ریسرچ ہی اتنی ہے، میں نے اس بندے کی پوسٹوں پہ اور ان پہ کیا توجہ دینی ہے. باقی انہوں نے کیا کیا کہ ایک بحر کے اگر شعر ہیں تو انہوں نے جناب اٹھا کے کہہ دیا کہ چربا کر دیں. پہلے تو ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ چربا کیا ہے، سرکہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ استفادہ توارد کیا ہے، ٹھیک ہے. اب میں یقین کریں کہ میں ان کی پوسٹ میں نے دیکھی، اس کے بعد میں نے فوراً نا 15 منٹ بعد اپنی تازہ غزل لگائی نا، میں نے انہیں یہ شو بھی کروایا، اور میں الحمدللہ میں اب بھی بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. بعد میں نے میرے دوستوں نے ان کی وال چیک کی کہ وہ خود کتنے شاعر ہیں. دوسرا ایک سوال اور ہے اسی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک جو گروپ منظر عام پہ آیا، اس کی مختلف شکیں بھی بہت وائرل ہوئیں اور ساری چیزیں ہیں، اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس گروپ کا حصہ بھی رہے، وہ کیا معاملہ ہے اور کیا اس میں سے نکل آئے ہیں یا کیا چیزیں ہیں؟ اچھا اس میں نا یہ ایک مطلب کیریئر ہے، ادبی کیریئر، آپ کو پتہ ہے آپ کا جس طرح، کیونکہ بہت سارے دوستوں کی ناراضی آپ سے ہاں اس ناراضی وجہ سے ہے بالکل. کہ بھی آپ پہلی بات یہ کہ ایک ہوتا انسان خود موقع دے رہا ہوتا ہے، تو آپ ایسے مواقع کیوں فراہم کرتے ہیں جس سے آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہے یا ایک شعری قد ہے، جو آپ اتنا اچھا لکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کے بعد اپنے آپ کو ڈیفیمیشن کی طرف چلے جائیں. حالانکہ مجھے نہیں یہ اس چیز کا کہیں پہ بھی ہے کہ آپ کہیں سے آپ کم جو ہے مشہور ہیں، یا مطلب آپ کا مشہور شعراء میں نام نہیں ہوتا. آپ کو نوجوان نسل کے اندر ایک جو ہے وہ اچھا جو ہے شعر کہنے کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے چور رستے ہیں، یا ہم کہیں ان کو، اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا مطلب یا آپ کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ وہ چور رستے استعمال کرنے کے لیے اس گروپ کو بنایا تھا؟ نہیں اس میں مطلب جو جواب میں نے دینا تھا وہ آپ نے خود مطلب بول دیا کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. میرا الحمدللہ میں مطلب نوجوان دوست جو میرے ساتھ کے دوست ہیں، جو میرے ہم عصر تھے، جنہوں نے میرے ساتھ شعر کہنا شروع کیا تھا، جو مجھ سے سینئر ہیں تھوڑے بہت، ایک آدھ سال 2 سال سینئر ہیں، ان سب سے زیادہ میں تعداد میں مشاعرے الحمدللہ پڑھ چکا ہوں. سب سے زیادہ مجھے بھی یہ لگتا ہے اور دوستوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ شعر کہتا ہوں. مجھے اللہ نے ہر حوالے سے نوازا ہے. اچھا اس میں نے اس وقت بھی کلیئر کیا تھا کہ یہ گروپ بنایا کسی اور نے، ٹھیک ہے، سارا معاملہ کسی اور کا حساب، شکیں وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں. اب آپ دیکھیں نا، شکیں اگر آپ نے پڑھی ہوں مثلاً کہ جو مشہور ہو جائے گا وہ دوسروں کو یاد رکھے گا. اب آپ بتائیں کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ میں نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے. اچھا اس میں کوئی تمیز نہیں تھی، کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. میں نے ہر بندے کو ہمیشہ بلکہ آپ کو یاد ہو تو آپ نے مجھ سے ایک کال کر کے کہا کہ عاجز آپ مشاعرے پہ آئیں. میں نے آپ کو کہا کہ میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن میرے 2 دوستوں کا نام آپ لکھ لیں.
ہاں جی بالکل میں نے مطلب کبھی نہیں اس طرح کیا کہ میں پہلے بھی کبھی اس طرح نہیں کیا, اور اگر وہ چیز منشور میں شامل تھی بھی صحیح تو مجھے نہیں لگتا کوئی اس میں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں ہے کہ جی پوسٹیں شیئر کریں گے آپ, جی آپ یہ بتائیں کہ جس بندے کی پوسٹ پہ 500-700 لائک ویسے ہی آتے ہوں, ٹھیک ہے, اسے 20 لائکس کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. میرے مطلب پیج پہ 20-20 ہزار لائکس ہوتے ہیں, مجھے تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ ایک میں نے یہ سمجھا کہ ایک ہیلتھی اور جو ہے نا پڑھی لکھی بحث شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک دوست نے ایک سوال کیا, میں نے اس کا جواب دیا, اور جن مہربان دوستوں نے اس کو پورٹریٹ کیا ہے نا, اب دیکھیں جس وقت آگ لگی ہوئی تھی نا اس وقت یہ جواز پیش کرنا کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی ہے یا یہ سگریٹ گرنے سے لگی ہے کس چیز سے, یہ بندہ نہیں بتا سکتا. اب اس وقت میں بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یار یہ معاملہ کیا ہے. اب ہوا کیا کہ اس میں نا مختلف آراء دی جا رہی تھی کہ یار فلاں نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے. جو چیزیں میں نے کہی ہیں میں ان کا ذمہ دار بھی ہوں, اور میں نے دوستوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میں نے دوستوں سے معذرت بھی کی ہے کہ یار میں معذرت کرتا ہوں آپ کی دل آزاری ہوئی ہے. نہیں اب دیکھیں نا, آپ منقبت بھی کہہ رہے ہیں, آپ سلام بھی کہہ رہے ہیں, آپ نعتیہ کلام بھی آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ سارا کچھ آپ آلریڈی کہہ رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ جو بھی صنف آپ استعمال کریں گے شاعری کے لیے اس کے اندر آپ ظاہر ہے ان سے اظہار عقیدت کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. جب آپ اس لیول تک ان کے ساتھ احترام رکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مقدس ہستی ہے ہماری جو ہمارے لیے جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہے, ہماری جانیں اور ہماری نسلیں. اچھا میرا خیال ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے سوال کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں یہی اصل میں سوال یہی ہے کہ مطلب دیکھیں ہمیں فاصلے گٹانے کی ضرورت ہے نا. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ مطلب میں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی اگر میں چاہوں تو میرا مقصد فاصلے بڑھانا نہیں ہے. دیکھیں ذمہ داری, دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح انسان گرو اپ کرتا ہے, میچور ہوتا جاتا ہے, تو اس پہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, سوشل رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں. آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جو ہے وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کسی کی دل آزاری, ہمیں دل آزاری کو خاص طور پر مد نظر رکھنا ہے کہ بھئی ہم سے ہماری بات سے کسی کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچا. نجم بھائی تو دیکھیں نا یہ چیزیں تو خاص طور یہ دل آزاری کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر میں کر رہا ہوتا نا پبلک پلیس پہ کہیں یا میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی ایسی جگہ جہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے جس طرح یہ فورم ہے, ہاں میں یہاں اگر آپ سے کوئی اس طرح کی بحث خدا نہ خواستہ شروع کر دوں تو پھر میں یقیناً دوستوں کو بھی اور آپ کی بھی اور دیگر لوگوں کی بھی دل آزاری کا مطلب سبب بنوں گا. لیکن ایک جو ہے بندے کی مطلب ایک ہیلتھی ڈسکشن ہو رہی ہے, وہاں بندہ رائے دے سکتا ہے, وہاں بندہ بات کر سکتا ہے, وہاں بندہ بتا سکتا ہے کہ میں نے یار فلاں جگہوں پہ بالکل, تو میں نے یہی بات کی ہے. بچے جیسے ہیں مطلب ہمیں کہا گیا کہ سوال کرنا چاہیے, سوال بالکل, جب بھی کسی مطلب اسکالر سے ہر طرح کے کویشچن کیے جا سکتے ہیں. حالانکہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, لیکن جب سوال کیا ایک بندے نے تو مجھے جواب آتا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ کل ایک بندے نے مجھے بھیجا ایک کلپ میرا, اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا واہ کے چکر میں فلاں شخصیات کی فضیلت کو مار کے فلاں شخصیات کو آپ اوپر کر رہے ہیں. میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کی عقیدے کے مطابق فلاں کی یہ فضیلت ہے, میرے عقیدے کے مطابق فلاں کی یہ فضیلت ہے. اب میں کیا کروں, مطلب میں اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے میں آپ کی بیعت ہو جاؤں, ٹھیک ہے. یعنی لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے عقائد کا اور ان کے نظریات کا احترام ہو اور وہ اپنے عقائد کا پرچار کر لیں یا اپنے عقائد کے ساتھ زندہ رہیں, لیکن دوسرا کوئی بندہ زندہ نہ رہے. اگر دوست یہ چاہتے ہیں پھر تو یقیناً میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا. باقی میں نے بتایا کہ آدھی ادھوری باتیں پوسٹ کر دی گئیں, اور جس مہربان نے یہ اسکرین شاٹ نکالے ہیں اس کا بھی مجھے پتہ ہے. آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اس کو میں نے آج تک ایک میسیج نہیں کیا, اس کو میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کوئی بات نہیں کی اسے کہ یار تم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور یہ کیریئر ہے, یہ ایک سفر ہے, اس میں بہت ساری اچھی چیزیں آئیں گی, بہت ساری بری چیزیں آئیں گی. مجھے 8 سال ہو گئے ہیں, میں یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ چکا ہوں, لوگوں کے پتہ نہیں کس معاملے کے پنگے جو ہے سلجھ جاتے ہیں. تو لوگ اگر جو ہے نا باقی لوگ محبت کرتے ہیں, مجھے اب بھی مطلب محبت دے رہے ہیں, مجھے ایسا یقیناً. اب میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ کلیریفیکیشن ہوئی ہوگی آپ کی باتوں سے. اور باقی منقبت, اب دیکھیں منقبت کہنے کی وجہ سے بھی بہت سارے دوستوں کو مسئلہ ہے. اب ہم اسی طرف ہی آ رہے ہیں نا, مطلب یہ ایک دو ایشوز تھے جو میں سمجھ رہا تھا کہ چلیں, کیونکہ دیکھیں جیسے انسان اپنا سفر طے کرتا ہے,
آہستہ آہستہ میچورٹی آتی ہے, ایک بچپنا ہوتا ہے, اس سے نکل کے جب آپ تھوڑے سے جو ہے سنجیدہ حلقہ کے اندر اٹھنے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ پر ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. جیسے جیسے آپ کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے آپ کے اوپر, آپ نے ہر سٹیٹمنٹ کو بڑا ماپ کے دینا ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کے معاملات آپ کی سائڈ سے نہیں, اور زیادہ شیئر کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے ہم دیکھیں گے. اب آتے ہیں منقبت کی طرف سے, ٹھیک ہے. اب ایک کہا جاتا ہے کہ آپ جناب جو کیا کہتے ہیں آج کے دور کے جو ہے منقبت کے میر انیس ہیں, یہ کیا دوستوں کی محبت ہے, یہ ورنہ میر انیس بہت بڑا نام ہے, ہم تو نہیں ہو مطلب سکتے. ایک ابھی کیونکہ منقبت اس طرح پہلے شاید اتنی روانی سے یا اس طرح جو ہے وہ کیا معاملات ہے, کیونکہ میرا تو اتنا علم نہیں ہے, تو جی جی آپ ذرا مجھے تھوڑا سا اس میں بتائیں کہ منقبت ابھی کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور آپ نے اس کو کیوں اڈاپٹ کیا, اور اس کو جو ہے آپ جس تسلسل سے لے کے چل رہے ہیں اس کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا مستقبل ہے, اور کیا اس سے جو ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کس طریقے سے آپ جو ہے وہ لے کے چلیں گے آگے اس کے اندر. آپ نے مطلب بہت ساری چیزیں اس میں ایک سوال میں آ گئی ہیں. مثلا منقبت کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اچھا, منقبت تو بہت سارے سینئرز ہمارے پہلے سے کہہ رہے تھے, اور میرے انجم نیازی صاحب ہیں 30 سال سے منقبت کہہ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تب تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. تو منقبت تو شروع سے لوگ کہہ رہے ہیں. مثلا شجاع خاور کو میں پڑھ رہا تھا, ان کے ہاں بھی منقبت کے اشعار ملتے ہیں. اچھا, اب نا ایک اور بڑا عجیب لوگوں نے فرق بنا لیا ہے کہ سلام اور منقبت, حالانکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اب منقبت کہنے کی ضرورت, یعنی سو کالڈ جو دوست کہتے ہیں کہ یہ منقبت ہے یہ سلام ہے, تو اس میں منقبت کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی. اس میں یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے, مطلب ایک طویل دورانیہ گزر گیا کہ اس میں نا اصحاب میں سے, اہل بیت میں سے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر جو اولیاء ہیں یا دیگر جو لوگ ہمارے بڑے ہیں اکابرین, ان میں سے نا ایک مخصوص تعداد کی, یعنی وہ لوگ سلام کہہ رہے تھے ان پہ. اس کے علاوہ باقی کسی کو ہمارے نہ بچے جانتے ہیں نہ ہمارے بڑے جانتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے جناب رقیہ سلام اللہ علیہ پہ منقبت کہی, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں, سیدہ رقیہ سلام اللہ. تو زیادہ تر کو نہیں پتا, زیادہ تر کو نہیں پتا ہوتا. زیادہ تر کا ہاں لفظ میرا دوستوں, زیادہ مناسب بالکل. رہے گا. تو یہ ایک تو انفارمیشن ہے کہ دوستوں کو پتہ چلے, جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے یقیناً ہمارے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں, وہ ہمارے اب جو کیمرہ کا کام ہو رہا ہے, جو جس طرح آپ کر رہے ہیں, ان کے توسط سے آج کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ دیکھ سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ منقبت کہنے کی ضرورت ایک تو یہ تھی کہ انفارمیشن ہونی چاہیے, دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور ایک اہم بات یہ تھی کہ نوجوانوں میں یعنی منقبت کہنے کا ٹرینڈ نہیں تھا پہلے, یعنی سینئرز ہی کہہ رہے تھے. تو میں نے اس لیے بھی منقبت پہلے سے کہہ رہا تھا, لیکن مشاعرے اب پڑھنا شروع کیے. تو مشاعرے اس لیے پڑھنا شروع کیے کہ دوستوں کو بھی تحریک ملے, اور ہم اگر کہیں ہم سے یہ سرزد ہو رہی ہے, گناہ سرزد ہو رہا ہے کہ ہم کچھ جو ہے نا شخصیات کو تو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, باقی لوگوں کو ہم بالکل پسے پشت ڈال دیتے ہیں, تو ان پہ وہ پردہ نہ ڈالا جائے, بلکہ ان کو بھی ہم جو ہے سلام پیش کر سکیں. ان کو ہم مثال کے طور پہ میرا جناب سمیہ سلام اللہ علیہ پہ میری ایک منقبت ہے, ریکارڈ بھی ہوئی ہے, وہ بڑی اچھی ایک اسٹوڈیو سے ایک دوست نے پڑھی ہے. تو اب آپ سرچ کریں, یقین کریں گے کہ آپ کو سیدہ سمیہ سلام علیہ پہ, یہ پہلی یعنی غلام جو خواتین تھیں ان میں سے پہلی اولین جو عورتیں مسلمان ہوئی تھیں ان میں سے, اور اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس پہ جو ہے نا آپ کو اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک تو انفارمیشن ہو, دوسرا دوستوں کو تحریک ملے. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ, مثلا ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہمارے بعد نادر عریض ہیں وہ لکھ رہے ہیں, یہ شارق بھائی لکھ رہے ہیں اسلام آباد سے, بابر زہراب بھائی لکھ رہے ہیں, یونس تحسین تو چلے ہمارے ساتھ تھے نا, مطلب ہمارے ساتھ ایک سلسلہ بنا ہوا تھا. ہمارے بعد بہت سارے, ہاشم بلال کی میں نے آج منقبت دیکھی,
تو یہ ضرورت ہے کہ دوستوں کو چاہیے کہ ہم کسی کو جو ہے نا ایک شخصیت کو جو ہے نا افضل کرنے کے چکر میں ہم دوسرے کو ڈاؤن نہ کریں، بس سب کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ سب ہمارے بڑے ہیں اور ہماری تو یہی خواہش ہے۔ بلا شبہ، اور میں بھی دوستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی اس طرح کا کلام کہیں تو کلام کہتے وقت اس میں بڑی خاص قسم کی احتیاط کی ضرورت ہے، اور کیونکہ بعض اوقات آپ کرنے جو ہے وہ ان کی شان بیان جاتے ہیں اور آپ کوئی الٹ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ ایک چیز بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے جتنی بھی ہماری قابل احترام ہستیاں ہیں۔ نجم بھائی اس میں ایک ضروری بات ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ احتیاط کے ساتھ، اب اس احتیاط کے چکر میں نا لوگ لکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہی وجہ ہے نا، گناہ نہ ہو جائے، دیکھیں وہ بڑی، لیکن میں یہی اسی لیے میں نے یہ بات کی میں یہ کہ سمجھتا ہوتا ہوں کہ یہ ہے لکھتے لکھتے جس طرح ہم نے غزل سیکھی ہے نا، ہم اسی طرح منقبت سیکھیں گے، اسی طرح سلام سیکھیں گے، اسی طرح نعت سیکھیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب تک منظر عام پہ چیز نہیں نہ آئے گی اس کا یقیناً گناہ بھی نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ میں نے ایک چیز لکھی، میں نے آپ کو دکھائی کہ نجم بھائی یار میں نے ایک منقبت لکھی ہے، آپ کو لگا کہ یار یہ بری چیز آ گئی اس میں، تو ٹھیک ہے جی میں کاٹ دیتا ہوں، یہ کٹ گئی، یہ ایک اصلاح کا معاملہ۔ وہ تو دیکھیں، ہاں جی، سیکھتے سیکھتے یعنی ایک چیز غیر دانستہ طور ہاں پر جی ہاں جی ہاں جی جو ہے آپ نے کہی، آپ نے جب مشورہ کیا، ظاہر ہے اس میں میرا خیال ہے اور غزل میں تو شاید نہ کوئی کرتا، لیکن اس معاملے میں بڑی کرتے ہیں، احتیاط بالکل سے بالکل، جو دوست لکھ رہے تو ہیں کرتے کرتے آ جائے گا تو وہ انشاءاللہ، کم از کم وہ ضرور فلٹر لکھیں۔ ہو کے ہم تک آ جاتی، لیکن پھر اس کے بعد جو چیز رہ جاتی وہ ظاہر ہے اس میں دانستہ طور پہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا بہت سا احتیاط ضروری ہے۔ اور ان کی جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو آئیے اب اس کے بعد ہم عاجز سے کچھ شاعری بھی سنتے ہیں، تو میں عاجز اپنے کلام میں سے کچھ عنایت کریں، پھر اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیں دوستوں سے۔ میں کچھ چیزیں جو یاد ہیں مجھے اب، بسم اللہ۔ یوں بھی پستی پہ محبت کا وقار آتا ہے، یوں بھی پستی پہ محبت کا وقار آتا ہے، یوں بھی پستی پہ محبت کا وقار آتا ہے، جو میسر ہو اسی شخص پہ پیار آتا ہے، واہ، دشت تو چھوڑ چکا ہوں مگر اب تک عاجز، ہائے، دشت تو چھوڑ چکا ہوں مگر اب تک عاجز، میرے پیچھے میرے حصے کا غبار آتا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ اور کچھ شعر ہیں کہ چل پڑی کیسی ہوا آپ نہیں سمجھیں گے، کیا اچھی شاندار غزل، چل پڑی کیسی ہوا آپ نہیں سمجھیں گے، کون ہے کس کا خدا آپ نہیں سمجھیں گے، بہت اچھے، میں سمجھتا تھا سمجھتا ہوں سبھی غم اس کے، ہائے، پھر مجھے اس نے کہا آپ آپ نہیں نہیں سمجھیں گے، بھائی واہ واہ واہ، آپ نے چھوڑ دیا کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہاں، آپ نے چھوڑ دیا کیسے سمجھ سکتے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا آپ نہیں سمجھیں گے، ہائے، واہ 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 واہ، عمر بھر دستے عطا نے جنہیں ملحد رکھا، عمر بھر دستے عطا نے جنہیں ملحد رکھا، کیوں چلے سوئے دعا ہائے، آپ نہیں سمجھیں گے، بھوک لگتی ہے تو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، کرب اس مسئلے کا آپ نہیں سمجھیں گے، ہائے 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 ہائے، روشن جبین جانے ادا آپ خوش رہیں، میں جانوں میری جانے بلا آپ خوش رہیں، اور پہلے پہل تو وہ بھی میرے ساتھ خوش رہا، پھر ایک روز اس نے کہا آپ خوش رہیں، بھائی واہ 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 واہ، پہلے پہل تو وہ بھی میرے ساتھ خوش رہا، پھر ایک روز اس نے کہا آپ خوش رہیں۔ ایک شعر دیکھیں کہ اگر نہیں تھی محبت تو اس نے کیوں اب تک، اگر نہیں تھی محبت تو اس نے کیوں اب تک میرے پیے ہوئے سگریٹ سنبھال رکھے ہیں، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، میرے پیے ہوئے سگریٹ سنبھال رکھے ہیں۔ اور ایک شعر دیکھیں کہ میں وہ کوزہ ہوں جسے آخری دن کوزہ گراں، میں وہ کوزہ ہوں جسے آخری دن کوزہ گراں، گھر میں رکھ لیتے ہیں بازار نہیں لے جاتے، بھائی واہ واہ واہ، میں وہ نغمہ ہوں بڑے شوق سے جو شام ڈھلے، میں وہ نغمہ ہوں بڑے شوق سے جو شام ڈھلے، گاؤں کے کچے مکانوں میں سنا جاتا ہے، بھائی بہت اچھے بہت اچھے، تیسرا فرد مسائل کا سبب ہوتا ہے، 3 مصروں کا کبھی شعر نہیں ہو بھائی سکتا، کیا اچھا شعر ہے، جب تک تمہاری یاد کے جالے پڑے رہے، ہم کو ہماری جان کے لالے پڑے رہے، ایک روز میں نے ڈانٹا اسے پیار پیار میں،
6 دن میری زبان پہ چھالے پڑے رہے. بھائی بہت اچھے. اور آخر پہ وہی کچھ شعر ہیں کہ 2 شعر. خامی جرم بغاوت نشہ خود سوزی، اس نے یہ بہتان لگائے سگریٹ پر، سگریٹ کے نقصان بتانے والی نے کتنے ہی انسان لگائے سگریٹ. اسی شعر کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ کتنے ہی انسان لگائے سگریٹ پر. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مشکل اور ہر آفت سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام.